آپ 70 مرتبہ بھی اگر استغفار کریں گے اللہ ان منافقین کو معاف نہیں کریں گے. انہوں نے مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تو یہ منافقین بھی تھے اور یہ مقامی لوگوں میں سے تھے کہ جو اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. تو ایک تو اوس و خزرج کا قبیلہ تھا جو مقامی لوگ تھے. دوسرے جو مدینہ منورہ کے رہائشی تھے اور اس کے آس پاس کے رہنے والے تھے وہ یہ یہود تھے. یہود کا اصل وطن تو شام تھا, لیکن یہ عیسائیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ پھیلے بکھرے تو ان کے کچھ قبائل جو ہے وہ مدینہ منورہ اور خیبر آ کے بس گئے. مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے, ایک بنو قینقاع, دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ. یہ یہود کے 3 قبیلے مدینہ منورہ میں بستے تھے اور انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے مدینہ میں. یہ جہاں بھی رہتے تھے یہ جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے یہ قلعوں میں رہتے تھے, یہ باہر نہیں رہتے تھے. آج بھی آپ جا کے دیکھیے مدینہ منورہ میں ان کے قلعوں کے آثار آج بھی موجود ہیں. تو ان کے یہ تینوں قبیلے یہ قلعوں میں رہتے تھے. ادھر خیبر میں یہودی رہتے تھے, وہ بھی قلعوں میں رہتے تھے. اور یہ یہودی متمول مالدار لوگ تھے. ان کے 2 کام تھے, ایک سود پہ قرضہ دینا اور دوسرا انصار کو آپس میں لڑانا. جو آج کام ہے نا بالکل یہی کام آج سے 1400 سال پہلے بھی تھا. آج بھی کیا ہے, آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو. دوسرا کام کیا ہے, سودی قرضہ دو, غلام بناؤ. آج آپ غلام بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے, سر سے لے کے پاؤں تک قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ کوئی ایک فیصلہ از خود نہیں کر سکتے. IMF سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیکس اتنا بڑھا رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں, جناب والا اجازت ہے تو ہمت کروں. وہ کہتا ہے رک جاؤ, تو جی جیسے فرمائے آپ. وہ کہتا ہے اچھا کر لو, تو کر لیتے. تو کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں. یہ IMF, ورلڈ بینک, یہ یہود کا شکنجہ ہے جس میں یہودیوں نے دنیا کو جکڑا ہوا ہے. آپ لاکھ گالیاں دے دیں, انہوں نے اپنے شکنجے میں آپ کو لیا ہوا ہے. آپ موبائل فون لے کے پھر رہے ہیں, جس شخص کے پاس ہی موبائل فون ہے اس تک ان کی رسائی ہے.